الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اے پلس اور ای ٹی وی ٹیلی ویژن۔ آج ہم ایک یوم غم منا رہے ہیں اس سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کہ جن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہی جانا جاتا تھا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن جناب ندیم ملک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی، سوری لائن ڈراپ ہو گئی ندیم ملک صاحب کی۔ آتے ہیں ہم گفتگو کی طرف۔ تو مولانا صاحب، آپ کچھ بریک میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ غلام فرید صابری صاحب، امجد صابری صاحب، ان کے خانوادے کی ایک جو شناخت ہے وہ ہندوستان کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت صابر کلیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو نام کے آگے صابری لگتا ہے، تو یہ بھی بڑی ان کے لیے ایک اہم بات ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے حوالے سے منسوب ہے، نسبت ہے ان کی کلیر شریف میں، ہندوستان میں۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، شہید اور شہادت یہ تو ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ امجد بھائی نے سوچا ہو کہ نہ سوچا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا مقام بھی عطا فرمائے گا کہ جو شہادت کا مقام ہوگا، یعنی شہیدوں کے زمرے میں آئیں گے۔ بے شک بے شک، کیونکہ ایسی جو موت واقع ہو جاتی ہے ظلماً اگر کسی کو مار دیا جائے۔ دیکھیے، دو قسم کی شہادتیں ہیں اور دو قسم کے شہید ہیں، ایک حقیقی، ایک حکمی۔ حقیقی شہید تو وہ کہلاتا ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ تلواروں کے ساتھ لڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور حکمی شہید میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک وہ جو کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے، ایک وہ جو آگ میں جل کر مر جائے، ایک وہ جو طاعون ایک مرض ہوتا ہے، پلیگ جس کو کہتے ہیں، اس میں فوت ہو جائے، یا کوئی عورت کسی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے، یا کسی کو ظلماً مار دیا جائے، تیز دھار آلے سے اس کو قتل کر دیا جائے، وہ شہید کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو آج واقعہ پیش آیا ہے ہمارے امجد صابری صاحب کے ساتھ، یہ اسی قسم کا واقعہ ہے۔ ایک حدیث میں نے یہ بھی سنی ہے کہ جو شخص مودت محمد وآل محمد دل میں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ دیکھیں، وہ تو دیکھیں عشق کی بات ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اور رسول کے عشق میں، اہل بیت پاک کے عشق میں، اور صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ان کے عشق میں بھی جو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی جاتا ہے ایک طرح سے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون کال پر حجت المسلمین جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، بہت ہی آج غم کی خبر ہمیں ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تعزیتی کلمات اور جو امجد صابری صاحب کے ساتھ آپ کی محبت پیار رہا وہ آج پوری دنیا کو آج آپ بتائیے، اور کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور اے پلس ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں امجد صابری شہید صاحب کے خاندان جس صدمے سے گزر رہا ہے، میں اس صدمے کو سمجھ سکتا ہوں اور اسے دل سے محسوس بھی کر رہا ہوں۔ اس مصیبت کے وقت میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں، میری پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے، اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں یقیناً جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رسول و آل رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی ایک شخصیت ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ غم کی خبر، مصیبت یہ ہے کہ یہاں تو ہر روز ایک سانحہ رکھا ہے۔ ابھی میں کچھ وزراء کے بیان دیکھ رہا تھا، جو وزراء یہ بیان دے رہے تھے کہ امجد صابری کا قتل کراچی کا امن خراب کرنے کی سازش ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سے احمق لوگ ہیں۔ یہ عوام کو ذرا بتائیں کہ کراچی میں امن و امان قائم کب ہوا، کب قائم ہوا، کتنی دہائیاں ہو گئیں، کون سا ایسا زمانہ گزرا کہ یہاں امن رہا ہو جسے خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہاں پر صرف ایک طبقہ آزاد ہے، یہ پورا ملک کراچی سے لے کے پورا ملک دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ جس ملک میں کندم تنظیمیں، ان کے رہنما، ان کے دہشت گرد آزادی سے جلسے جلوس کرتے ہوں، نفرت انگیز خطبے دیتے ہوں، نفرت انگیز تقریریں کرتے ہوں، لوگوں کو ایسی تقاریر کے ذریعے کہ ان کو قتل و غارت گری پہ ابھارا جائے وہ کرتے ہوں، اور شہروں میں، چوک پہ، بازاروں میں کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔
दुरूद शरीफ लंबा पढ़ दिया जाए अजान में तो FIR कट जाती है पंजाब में, आपको नहीं मालूम। ये सब हो जाता है और इदारे सब देख रहे हैं इन दहशत गर्दों को, इनकी कलदम तंजीमों को खुल्लम खुल्ला पूरे मुल्क में ये कत्लो गारतगरी की दावत देते हैं और सब इदारे खामोश तमाशाई बने हुए रहते हैं। और एक बात और आपकी खिदमत में मेरे भाई मैं अर्ज करूं कि आप ये चुन चुन कर देखिए, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो ऑपरेशन ज़र्ब की हिमायत कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हीं लोगों को, ताकि ऑपरेशन ज़र्ब की पीठ में छुरा घोंपा जाए। वो आर्मी जो लड़ रही है दहशत गर्दों से, उनके उस ऑपरेशन के असरात को ज़ाइल करने के लिए ऐसी दहशत गर्दी की वारदातें की जा रही हैं और हमारे हुक्मरानों के पास सिवाय बयानात देने के, आहनी हाथों से निपटने वाले बयानात देने के और कुछ भी इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अमजद साबरी हमारा असासा, एक ऐसा मोहब्बत करने वाला शख्स कि मैं आपको बता दूं कि मेरे जाती तौर पर भी मैं जानता हूं कि वो शख्स हमसे, मुझसे, मेरे खास तौर पर मुझसे जो मोहब्बत थी उनको और मुझे उनसे मोहब्बत थी कि जहाँ मिलते थे या कभी प्रोग्राम में इकट्ठा होते थे और मैं उनसे फरमाइश करता था एक हमेशा, ताजदार हरम, और शायद कुछ उस पर वो मेरी फरमाइश रिकॉर्ड होगी कुछ चैनल्स पे, मैं हमेशा उनसे फरमाइश करता था ये कवाली मैं उसे सुनता था हमेशा के। बहुत शुक्रिया हसन जफर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे। यकीनन हमारे सामने तो यही जुर्म उनका सामने आता है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल के आशिक थे। अगर उनके जुर्म में शहीद होना ही ये, अगर यही जुर्म है तो हम सब मुजरिम हैं इस बात पे, तो हम सब पूरी दुनिया मुजरिम है। और अगर इस जुर्म में हमें जो भी सज़ा मिले तो हम रसूल खुदा की ज़ियारत करने इंशाल्लाह जाएंगे। मिलते रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ आते हैं, देखते रहिए A+ ATV इश्क रमज़ान माया खान के साथ। सेहरी में तरशी शरबत इलायची का इस्तेमाल, जिसमें शामिल खालिस इलायची करे प्यास की शिद्दत कम, तो फिर दही में मिलाएं या कहवा बासानी बनाएं। तरशी शरबत इलायची। इफ्तार टाइम से पहले लाइफ बॉय टाइम। किसने सिखाया? अम्मी ने। खाने के साथ जरासीम पहुंच सकते हैं हाथों से मुंह तक, इसीलिए एडवांस लाइफ बॉय जो दे 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से हिफाजत। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट्स। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट्स, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। एक बिरयानी, चाप, मगज फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी, ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप।